نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہماری تعارف صحیح البخاری کے سلسلے میں تیسری نشست ہے اور وہ اس موضوع پر آخری ہے انشاءاللہ تعالی. کل سے بإذن اللہ تعالی ہم صحیح بخاری کا سبق اور اس کے ساتھ امام غزالی کی احیاء علوم الدین کا بیان شروع کریں گے. آپ نے پہلی دو نشستیں سنی ہیں. یہ دو نشستیں اور آج کی ممکن ہے بعض لوگوں کو تھوڑی سی مشکل لگی ہوں. میں نے ہر چند کوشش کی ہے کہ بڑے آسان طریقے سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں، لیکن بہر صورت موضوع ایسا تھا جس کا تعلق علم الحدیث سے ہے یا تدوین حدیث و سنت کے ساتھ ہے اور یا پھر صحیح بخاری کے منہج اور اہمیت کے ساتھ ہے. مگر انشاءاللہ تعالی کل سے جو نشستیں شروع ہو رہی ہیں وہ حسب سابق بالکل آسان موضوعات ہوں گے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جن میں فوکس ہمارا فقط اصلاح احوال اور آداب زندگی پر ہوگا. صحیح بخاری کے 3 حوالوں سے تعارف کا بھی میرا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ یہ کہ آپ کا بھی تعلق علم الحدیث سے کچھ نہ کچھ قائم ہو جائے. ہم جب ان ایام میں نشستوں میں شریک ہو رہے ہیں اور میں ہر روز آپ کے ساتھ اپنا وقت شیئر کر رہا ہوں، اور عنوان جب صحیح بخاری اور احیاء علوم الدین کا قائم کر لیا تو یہ گیا گزرا دور ہے. لوگ مجموعی طور پہ نہ صرف قرآن مجید کے علم سے اور حدیث نبوی کے علم سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ مجموعی طور پہ علم کا کلچر بھی بڑا کمزور ہو گیا ہے. ہم علم کے کلچر سے سوسائٹی، معاشرہ کے طور پر اس سے محروم ہو چکے. ہمارے ذوق بالکل مختلف قسم کے ڈیولپ ہو گئے. اس کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں جانے کی اس وقت نہ ضرورت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے. تاہم میری کوشش یہ تھی کہ رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں، ان میں آپ کا تعلق قرآن مجید کے علم سے کچھ نہ کچھ جوڑوں اور حدیث نبوی کے علم کے ساتھ جوڑوں، تاکہ کچھ دلچسپی آپ کی اس سے قائم ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا مشروب، تھوڑا تھوڑا ڈرنک حدیث پاک کا اور علم قرآن کا آپ کو دے کر آپ کی دلچسپی بڑھاتا چلا جاؤں اور اس علم سے جہاں تک ممکن ہے آپ کو جوڑنے کی کوشش کروں. ایک تو یہ مقصد تھا ذہن میں، اور اگلی نشستوں سے بھی الحمدللہ میں چاہوں گا کہ اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا فرمائے. اور دوسرا علمی پہلو تھا، جن میں سے 2 چیزوں کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں 2 نشستوں میں، دہرائے بغیر صرف تسلسل قائم کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک یہ صحیح بخاری کے لکھے جانے سے پہلے 250 سال میں احادیث نبوی کا کوئی گیپ، کوئی ویکیوم، کوئی خلا نہیں تھا. لاکھوں کی تعداد میں احادیث نبوی تسلسل کے ساتھ ان 2 صدیوں میں اویلیبل تھی.
سینوں میں بھی محفوظ تھیں اور کتابوں کے صفینوں میں بھی محفوظ تھیں، اور صحت کے ساتھ منتقل ہوئی اور محفوظ ہوئی۔ لہذا حدیث نبوی کے بارے میں یہ شک یا شبہ ذہنوں میں وارد کرنا یا اس کو جگہ دینا کہ 250 سال کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سیاستہ یہ کتب لکھی گئی ہیں، خدا جانے ان سے پہلے حدیثوں کا ریکارڈ کیا تھا، تو اس کو مشکوک بنانا، اس سے بڑی گمراہی پیدا ہوتی، انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ اور اگر حدیث نبوی کی صحت، حقانیت، صداقت اور تاریخ کی معتبر حیثیت جو ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو آپ یوں سمجھیں کہ انسان 75% دین اسلام سے کٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی شرح ہی ساری حدیث میں ہے، قرآن مجید کی تبیین توضیح بھی ساری حدیث میں ہے، قرآن کے ہر حکم کی وضاحت بھی حدیث میں ہے۔ اگر حدیث نبوی کی ثقافت پر اعتقاد اور ایمان قائم نہ ہو تو ایک حکم نماز پر بھی عمل نہیں کر سکتے فقط قرآن مجید کی آیات سے، پنجگانہ اوقات پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام الہی میں کسی پر عمل درآمد پرفیکٹ صورت میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید تفصیلات اور جزئیات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، باریک ڈیٹیلز نہیں دیتا قرآن مجید۔ قرآن مجید بیسک پرنسپلز دیتا ہے، بنیادی احکام دیتا ہے، بنیادی اوامر و نواہی دیتا ہے، بنیادی تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے۔ ہر حکم جو قرآن مجید میں آتا ہے اس کی تفصیل حدیث نبوی سے معلوم ہوتی ہے، اس کی تشریح حدیث نبوی سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث نبوی پر اعتماد نہ رہے تو سمجھے قرآن مجید پر عمل ہی ممکن نہیں ہے، اعتقاد ہی ممکن نہیں ہے قرآن مجید کی تعلیمات پر، اور نہ وہ ہماری عملی زندگی میں نافذ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا ایک بھیانک قسم کا دھوکہ ہے۔ حدیث نبوی کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اگر اس کے بارے میں ذہن متذبذب ہو جائے تو قرآن اپنے آپ ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، وہ صرف تلاوت کی کتاب رہ جاتی ہے، ان احکامات کی تفصیلات، تشریحات وہ دستیاب ہی نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی اس سے پہلے حدیث نبوی کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ تو میں نے تدوین حدیث کے باب میں کہ حدیث کس طرح محفوظ ہوئی، کس طرح مرتب ہوئی، کس طرح مدون ہوئی، کس طرح امام بخاری اور ان کے زمانے تک پہنچی، اس کا پہلی نشست میں کوشش کی کہ محدود وقت میں ضروری حد تک احاطہ ہو سکے، الحمدللہ۔ اور دوسرا جو موضوع تھا وہ دوسری نشست میں، کل کی نشست میں ہم نے کور کر لیا تھا کہ یہ گمان بھی غلط ہے کہ صحیح حدیث صرف وہ ہے جو بخاری میں پائی جائے، اور جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ یہ بھی گمراہی پر یا جہالت پر یا لا علمی پر مبنی تصور ہے۔ اس کو بھی میں نے واضح کر دیا کہ احادیث صحیحہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی، دیگر ائمہ کے پاس بھی، امام بخاری کے شیوخ اور اساتذہ کے پاس بھی، اور ان کے کلاس فیلوز کے پاس بھی، اور ان کے تلامذہ کے پاس بھی، اور اس سے قبل کی نسلوں میں بھی تھی جو ان کے دادا شیوخ تھے، اور وہ حدیث صحیحہ تھی۔ وہ اتنے معتمد ائمہ تھے کہ امام بخاری نے ان کی سند سے حدیثیں اپنی صحیح بخاری میں لی ہیں۔ اگر انہی کے پاس حدیث کا ذخیرہ ضعیف ہے اور ناقابل اعتبار ہے تو امام بخاری جو ان کی سند سے حدیث اپنی جامع الصحیح میں لے رہے ہیں وہ مستند کیسے ہو گیا؟ 1000 شیوخ سے جن سے حدیث لے رہے ہیں، اور مجموعی طور پہ شیوخ کوئی 1500 کے قریب ہو جاتے ہیں جو صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں ملا کے 2000 سے زائد ہو جاتے ہیں، جن کی مرویات ہیں۔ اگر وہی ضعیف ہیں اور مجروح ہیں اور متروک ہیں تو ان کی مرویات امام بخاری لے کر اپنی صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری کیسے بنا سکتے ہیں؟ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کیسے رہ گئی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھی ہے کہ ڈائریکٹ احادیث ہوائی سفر کر کے تو امام بخاری تک نہیں پہنچی، خلا سے تو نہیں پہنچی۔ امام بخاری نے شیوخ سے لی، اپنے اساتذہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے روایت کی،
وہ اتباع التابعین تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کی، وہ تابعین تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کی، وہ صحابہ کرام تھے۔ تو کم سے کم 3 افراد کا ایک چینل تھا امام بخاری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، یا 4 افراد کا روات کا چینل تھا، یا 5 افراد کا چینل تھا۔ یہ جو 3، 4 اور 5 افراد راستے میں آتے ہیں، جن کو سند کہتے ہیں، چین آف ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، اگر وہی ضعیف ہوں اور ان کی اپنی چھان بین اگر احادیث کی سند پر جر و تعدیل درست نہ ہو، اور انہیں صحیح اور ضعیف کا، درست اور غلط کا خود امتیاز نہ ہو، وہ خود تمیز کرنے کے قابل نہ ہو، فرق کرنے کے قابل نہ ہو، تو امام بخاری ان کے چینل سے جو لے کے اپنے ہاں درج کر رہے ہیں وہ معتمد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں ان تمام احادیث اور روایات اور اسانید کا ذکر بھی نہیں کر رہا، وہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، جن کی صحت پر ان کو اعتماد تھا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری مرتب کی، خود اپنی کتاب مرتب کی، صحیح بخاری کمپلیٹ کر لی 16 سال لگا کے، تو اپنے 3 اساتذہ پر یہ بات بڑی اہم ہے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے اور عوام الناس کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے 3 اساتذہ پر صحیح بخاری پوری کی پوری پیش کی، انہیں پڑھ کے سنایا، انہیں پیش کی اور ان سے ویریفیکیشن لی، انہوں نے ویریفائی کی ایک ایک حدیث کہ یہ صحیح ہے، تو امام بخاری نے ان کو لیا۔ اگر انہوں نے کہا اس کی سند صحیح نہیں، امام بخاری نے نہیں لیا، یعنی ان پر اعتماد کر کے ایک ایک حدیث کو اپنی صحیح میں درج کیا۔ جن کی پوزیشن اتنی اتھارٹیٹو ہے، وہ اتنے گارنٹر ہیں حدیث کی صحت کے اور ہر سند کی صحت کے، کہ ان کے انگلی کے اشارے سے حدیث صحیح بخاری میں فائنلائز کرتے ہوئے لے رہے ہیں اور اشارے سے نکال رہے ہیں۔ تو جو ذخائر انہوں نے اپنے پاس ہزاروں لاکھوں حدیث کے مرتب کر رکھے تھے، وہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ تمام کتب میں آتا ہے، امام ابو جعفر محمود بن عمر العقیلی روایت کرتے ہیں، اور یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے ہاں، امام نووی کے ہاں، امام عراقی کے ہاں، امام زرکشی کے ہاں، یہاں سے لے کے اوپر امام ابن صلاح، امام نووی، امام سیوطی، ہر ایک کے ہاں یہ چیز دستیاب ہے۔ یعنی اس امر میں بھی کوئی اختلاف اور دوسری رائے علماء میں نہیں ہے کہ جب امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح مکمل کر لی تو اپنے 3 اساتذہ پر اس کتاب کو پیش کیا، اول سے آخر تک ایک ایک حدیث پڑھ کے سنائی۔ وہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل، دوسرے امام یحییٰ بن معین، تیسرے امام علی بن المدینی۔ اور کبھی نہ بھولیں، امام علی بن المدینی وہ ہیں جن کی اپنی 204 تصانیف ہیں، کتابیں ہیں حدیث میں، 204 مصنفات اور مجموعات ہیں، ہزاروں لاکھوں حدیث ہیں ان کے پاس۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو خود 7 لاکھ کے قریب حدیث یاد ہیں، اور 30,000 حدیث کا ان کا اپنا ذخیرہ ہے، مسند احمد بن حنبل۔ امام یحییٰ بن معین وہ اپنے زمانے کے سند تصور کیے جاتے تھے۔ تو تینوں نے جب شہادت دی، توثیق کی، ویریفائی کیا، تو تب امام بخاری نے وہ احادیث اپنی الجامع الصحیح میں فائنل کی۔ یہ کتب میں موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ احادیث صحیحہ کے ذخائر رکھنے والے کتنے معتمد اور معتبر اور حجت کی سطح کے ائمہ موجود تھے، اور ان کے ذخائر کتنے حجت تھے۔ یہی پوزیشن امام مسلم کی ہے۔ جب امام مسلم نے اپنی صحیح مرتب کر لی تو ان کے بھی شیخ تھے امام ابو زرعہ الرازی، ان کو پیش کی، یہ بھی کتب میں موجود ہے۔ امام ابو زرعہ کو پیش کی، پوری صحیح مسلم ایک ایک حدیث پڑھ کے سنائے، اور امام مسلم خود فرماتے ہیں، یہ امام مسلم کا قول ہے، کہ جس جس حدیث کی سند پر انہوں نے اشارہ کیا کہ اس میں کوئی علت یا کمزوری ہے، اس کو میں نے نکال دیا، میں نے اپنی جامع صحیح میں درج نہیں کیا، اور جس کو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے،
اس پر کوئی علت اور کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو میں نے درج کیا۔ یعنی امام ابو زرع الرازی کی 100% توثیق سے امام مسلم نے ہر ایک حدیث کو اپنی جامع میں درج کیا۔ امام نووی سمیت تمام ائمہ نے پھر ان چیزوں کو بیان کیا، اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور امام بخاری کا عرض کر چکا ہوں کہ 3 شیوخ سے اوتھینٹیکیشن لی۔ دیکھیے بخاری اور مسلم دونوں کتابیں وہ ہیں قرآن مجید کے ساتھ صحیح ترین کتب، اور دونوں میں ایک حدیث پر ضعف کا، کمزور ہونے کا الزام نہیں ہے، ایک ہی مرتبے کی ہیں۔ کئی محدثین تو صحیح مسلم کو امام بخاری کی صحیح پر ترجیح دیتے ہیں، اس کو نمبر 1، بخاری کو نمبر 2 مانتے ہیں، مگر اکثریت نے بخاری کو 1، مسلم کو 2 کہا ہے۔ نظم میں پھر صحیح مسلم بہتر ہے، مگر دونوں کا مرتبہ صحت میں یکساں ہے۔ شرائط میں تھوڑا فرق ہے، مگر ان کی قدر و قیمت اور کوالٹی میں فرق نہیں ہے۔ اور امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی صحیح مسلم میں ہر وہ حدیث جو صحیح ہے اور میرے پاس موجود تھی اس کو سب کو درج نہیں کیا، میں مختصر تیار کر رہا تھا۔ جیسے امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ نے، امام اسحاق نے مختصر تیار کرنے کے لیے کہا، ڈیٹیلڈ بک کے لیے نہیں، یہ سمرائزڈ ورژن ہے، مختصر، تاکہ ہینڈی ہو، لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے جب مختصر اپنی مسند تیار کی تو اس میں کون سی حدیث لوں اور کون سی نہیں، میں نے ایک معیار قائم کیا 4 ائمہ کا، 4 شیوخ کا، جن پر چاروں متفق ہوں اور وہ ویریفائی کریں صحت کو، صرف اس کو میں نے لیا ہے، اور جن میں ان چاروں کے مابین بھی اختلاف ہے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیحہ ہے۔ اور وہ 4 کون ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ بھی جو امام بخاری کی، صحیح بخاری کی بھی توثیق کرنے والے ہیں۔ دوسرے یحییٰ بن یحییٰ النیشاپوری، تیسرے امام عثمان بن ابی شیبہ، اور چوتھے امام سعید بن منصور الخراسانی۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ان چاروں نے جس حدیث اور سند کو ویریفائی کیا، توثیق کیا، میں نے اسے معیار بنا لیا، حجت، اور اس بنیاد پہ اپنی جامع میں حدیث کو درج کیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے انما وضعتها ہونا ما اجمعوا علیہ، جس پر یہ جمع ہوئے، ان کا اجماع ہے، اس کی ایک تعریف بعض ائمہ نے 5 دیگر ائمہ کی بھی کی ہے کہ اس سے مراد ان کی ہے امام مالک، امام سفیان ثوری، امام شعبہ بن الحجاج، امام احمد بن حنبل اور امام عبد الرحمن بن مہدی، کہ جس پر ان 5 کا اجماع ہے، میں نے صرف ان حدیث کو لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جن کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو گارنٹی سمجھ کر، ضمانت سمجھ کر، حجت سمجھ کر امام مسلم لے رہے ہیں، تو جو حدیث لاکھوں کی تعداد میں خود ان ائمہ کے پاس صحت کی گارنٹی کے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس، جن کو انہوں نے صحیح سمجھ کے اپنے آپ محفوظ کرا ہے، لہذا وہ ذخیرہ کتنا ہوگا۔ یہ چیز کلیئر کر دی، اور میرا خیال ہے، امید جنہوں نے غور سے ان دونوں نشستوں کو بلکہ تینوں کو سن لیا ہے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ان 2 نقطوں پر نہیں رہیں گے۔ اور ایک چیز آخری اس ضمن میں اور بھی ذہن میں رکھ لیں، پھر امام بخاری کے جو الجامع الصحیح ہے، صحیح البخاری، اس کا پھر امتیاز کیا ہے، اس کی ندرت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، پھر کیا نمایاں پہلو ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا، اس کو اس نشست کے اب دوسرے حصے میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ امام بخاری کو خود لاکھ سے زائد احادیث صحیح جو ان کے معیار اور شرط کے مطابق یاد تھی، تو وہ حدیث بھی امام بخاری نے اپنی دیگر کتب میں درج کی ہیں، جن کو اپنی دیگر کتب میں امام بخاری نے حدیث کو سند کے ساتھ لیا ہے اور ان سے احکام ثابت کیے، مسائل ثابت کیے، آداب دین ثابت کیے۔ امام بخاری کو وہ حدیث قبول ہیں تو ان کو دیگر کتب میں لیا۔ یہ مختصر تھی، اس کی شرط بڑی سخت تھی، اس میں نہیں لیا، مگر اپنی ہی دیگر کتب میں لیا، تو لینے والے تو امام بخاری ہیں نا۔ تو آپ دیکھ لیں ان حدیث کا درجہ اور رتبہ کیا ہوگا۔ 24 کتابیں امام بخاری کی معروف ہیں، ان میں 2-3 کوٹ کر رہا ہوں جو بہت بڑی کتابیں ہیں اور وہ حدیث پاک پر ہیں۔ ایک ہے الجامع الکبیر، یعنی دیکھیے نا، الجامع الصحیح نام ہے صحیح البخاری کا، یہ تو مختصر ہے نا،
یہ جو صحیح بخاری جس کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو نام امام بخاری نے رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ تو الجامع المسند الصحیح المختصر، یہ 4 لفظ یاد رکھ لیں. یہ کتاب ہے جس کو صحیح البخاری کہتے ہیں. مگر ایک اور الگ کتاب لکھی امام بخاری نے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر. خیال یہ ہے کہ شاید اس الجامع الکبیر یہ وہ کتاب ہے جس میں بقیہ لاکھ احادیث تمام طرق اور اسانید کے تکرار کے ساتھ جو صحیح تھی وہ درج تھی، اور ان سے حسب ضرورت اپنی باقی کتب میں لیتے اور شامل کرتے تھے. یہ الجامع الکبیر ہے، اور اسی میں سے شاید یہ پہلا بڑا کمپینڈیم تھا. پھر اس میں سے چناؤ کر کر کے یہ صحیح البخاری کو تیار کیا. ایک اور کتاب ہے بہت بڑی ضخیم امام بخاری کی حدیث میں، اس کا نام ہے المسند الکبیر. امام فربری جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور الجامع الکبیر کو امام ابن طاہر المقدسی نے بیان کیا ہے، اور تمام کتب میں ہے. تو المسند الکبیر میں کتنی ہزارہ حدیث تھی وہ جو کہ دستیاب نہیں ہے. ایک التفسیر الکبیر ہے جس کو امام نووی نے، حافظ عسقلانی نے بیان کیا. کتاب الاشربہ تھی، کتاب و قضایا صحابہ و تابعین تھی، ان میں سب احادیث تھی. سنن الفقہا تھی، کتاب بر الوالدین تھی، اس میں احادیث ہیں. رفع الیدین پر، القراءۃ خلف الامام پر ان کی کتابیں ہیں، ان میں احادیث ہیں. تو اپنے مذہب کے کئی پہلوؤں کو اور کتابوں میں درج کیا ہے. کتاب الہبہ ہے، اس میں حدیث ہیں. پھر ایک اور بہت بڑی جامع کتاب ہے حدیث میں، کتاب المبسوط، وہ بھی حدیث میں ہے. امام الخلیلی نے الارشاد میں اس کو بیان کیا ہے. اب یہ وہ کتابیں ہیں جو صرف حدیث پر میں نے بیان کی ہیں. ان میں کتنی لاکھوں حدیث امام بخاری نے روایت کی ہیں، اور روایت وہ بھی امام بخاری نے ہی کی ہیں، اپنی کتابوں میں کی ہیں. انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ ان میں سے کچھ کتابیں 1200 سال تک غائب ہو جائیں گی، مفقود ہو جائیں گی، یا کچھ رہیں گی. یہ تو نہیں معلوم تھا، مگر وہ درج کر رہے ہیں. اس کو الجامع الصحیح المسند الصحیح المختصر کو اللہ پاک نے پذیرائی دے دی، چونکہ یہ شارٹ تھی، ایبریجڈ ورژن تھا، ہر ایک کے کام آنے والا تھا. یہ اللہ پاک نے قبولیت دے دی. باقی کتابیں کثرت کے ساتھ ائمہ کے استفادے کا مرکز بنی، مصدر بنی، بہت بڑا منبع بنی. تو یہ کتابیں اسی طرح امام مسلم کی بھی تصانیف ہیں. ایک تو وہ ہے صحیح مسلم جس کو کہتے ہیں، اس کا عدد بھی بغیر تکرار کے 4000 ہے. تو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کا نام المسند الصحیح المختصر من السنن رکھا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے اکثر پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی معلوم نہیں، چونکہ کتابیں جب چھپتی ہیں تو جو پرنٹرز ہیں، یہ پبلشر، وہ مختصر معروف نام لکھ دیتے ہیں، صحیح البخاری لکھ دیا اور صحیح مسلم لکھ دیا. مگر اصل پورا نام جو انہوں نے رکھا تھا امام بخاری نے، امام مسلم نے، وہ ہر کوئی تفسیر سے نہیں لکھتا، وہ کتب میں موجود ہے. میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو امام مسلم نے بھی امام بخاری کی طرح المسند الصحیح المختصر من السنن نام رکھا. ثابت کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ دیکھیے، یہ کوئی نہ غلطی سے سمجھے کہ کل صحیح احادیث ان میں آ گئی ہیں، نہیں، یہ مختصر ورژن ہے. باقی میری کتب ہے اور ائمہ کی اور ہمارے اساتذہ کی کتب ہیں، صحیح حدیث بقیہ ان میں ہے. پھر امام مسلم کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اور المسند الکبیر، یہ اسماء و رجال پر ہے. پھر ایک اور کتاب حدیث پر ہے امام مسلم کی، الجامع الکبیر، ابواب قائم ہے حدیث کے، الجامع الکبیر. تو اس میں بھی آپ نے درج کی ہیں وہ تمام احادیث. تو یہ وہ صورت ہے کہ ان تمام مؤلفات میں امام بخاری اور امام مسلم نے کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ کو درج کر دیا ہے، جن پر ان کا اعتماد ہے اور جن سے وہ احکام اور آداب اور فضائل مرتبے کے مطابق، مختلف احادیث کا جیسے مرتبہ ہے تو استنباط احکام اور آداب کا اور فضائل کا بھی مرتبہ ہے، اخذ کر سکتے ہیں. اب یہ 2 نکات جو واضح کر دیے، اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں اس حصے میں بیان کر رہا ہوں. اگر اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث صحیحہ موجود ہیں، آپ کی اپنی کتب میں بھی ہیں اور دیگر ائمہ کی کتب میں بھی موجود تھیں، تو صحیح بخاری کا اپنا امتیاز کیا ہے؟ جو ایسا امتیاز جو دوسرے میں نہ ہو تو وہ سن لیں. صحیح بخاری کے بڑے امتیازات ہیں. یعنی جس نوعیت کی یہ کتاب ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے
اپنے منہج اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے پیٹرن اور اپنے سٹائل کے اعتبار سے اور اپنے کنٹینٹس کے اعتبار سے، اپنے تھیمز کے اعتبار سے اس سے پہلے حدیث میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ یہ سب سے بڑا امتیاز ہے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے امتیاز یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ درجہ صحت، اس سے قبل جتنی کتابیں تھیں امام بخاری سے قبل جتنی لکھی گئیں، ان میں چونکہ زمانہ امام بخاری سے جو پہلے کا ہے وہ زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑا قریب کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، 17 حدیث آپ سے ایسی مروی ہیں، 17 جن میں صرف ڈائریکٹلی آپ نے صحابی سے سنی صحابی رسول سے ہیں، درمیان میں اور کوئی واسطہ اور کوئی شیخ نہیں ہے، تو اس میں ضعیف ہونے کا احتمال کہاں رہ گیا؟ پھر سینکڑوں حدیث امام اعظم ابو حنیفہ سے ایسی مروی ہیں جس میں ایک آپ کا شیخ ہے تابعی اور ایک صحابی ہے، سو تابعی ثقہ ہوتے ہیں جیسے صحابی، تو ان سے ضعف کا یعنی حدیث کے ضعیف ہونے کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کئی ایسی حدیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن میں 3 کا واسطہ ہے، وہ ثلاثیات ہیں، ثنائیات بھی ہیں، وحدانیات بھی ہیں، ایک واسطے کے ساتھ بھی ہے، درمیان میں 2 ٹیچرز بھی ہیں اور درمیان میں 3 بھی ہیں، ایک تبع تابعی پھر صحابی، آقا علیہ السلام کا فرمان سیدھا۔ اس طرح امام مالک کے پاس بھی درمیان میں چھوٹی سند ہے، امام احمد بن حنبل، یہ سب امام بخاری سے پہلے کے لوگ ہیں، تو زمانہ قریب ترین کا زمانہ تھا۔ تو سند کہتے ہیں چین آف ٹرانسمیٹرز، یعنی کتاب لکھنے والے نے کس امام سے حدیث لی، انہوں نے کس سے لی، انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے لے لی یا جلیل القدر تابعی سے لی۔ جب سند دیکھیے جلیل القدر تابعی تک یا صحابی تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اعتقاد ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہر صحابی جو روایت کرتا ہے وہ مبنی بر سچ ہے، اس میں صداقت ہے، تو صحابی پر جر و تعدیل نہیں ہوتی، کسی صحابی پر جر و تعدیل نہیں ہوتی۔ کوئی محدث یہ چاند پھٹک نہیں کر سکتا کہ اس کی بات قابل قبول ہے یا نہیں، بس اتنا ثابت ہو جانا کافی ہے کہ یہ صحابی رسول نے فرمایا، وہ سچ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ثقاہت اور صداقت کا یہ اجر دیا گیا، مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے کہ بس ثابت ہو جائے کہ یہ بات صحابی نے بیان کی، اس پر کوئی چھان پھٹک اور تحقیق اور جر و تعدیل نہیں۔ اسی طرح جلیل اور قدر تابعی سے ثابت ہو جائے کہ یہ تابعی نے روایت کی کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، میں نے حضرت علی سے سنا، میں نے حضرت عمر سے سنا، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے سنا، میں نے سیدنا عثمان غنی سے سنا، یعنی میں نے معاذ ابن جبل سے سنا، میں نے ابو موسیٰ اشعری سے سنا، میں نے ابو سعید خدری سے سنا۔ تابعی جب یہ کہہ دے اس کے بعد آگے کوئی مجال نہیں۔ یہ بعد میں جر و تعدیل اگلی نسلوں سے شروع ہوا، جب موضوع روایات گھڑنے کا زمانہ آیا اور اباطیل جھوٹی چیزیں دین میں داخل اپنے سیاسی اور اعتقادی مقاصد کے لیے یا بغض و عناد کے لیے داخل ہونے لگی، یا اسلام میں دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے دین دشمن لوگوں نے یہ عمل شروع کیا۔ اگلی نسلوں سے یہ پرابلم آیا موضوع روایات کا، اور جب موضوع روایات کا آیا تو پھر چھان پھٹک شروع ہوئی، جر و تعدیل، اس کی پھر ویریفیکیشن شروع ہوئی۔ اس لیے امام ابن سیرین فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم پہلے زمانے میں جو زمانہ تھا، یہ فتنہ موضوع روایات گھڑنے کا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو ہم اسناد پوچھتے ہی نہیں تھے کسی سے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس کی سند کیا ہے، کس سے سنی، کیونکہ ہر بیان کرنے والا تابعی ہوتا تھا اور وہ سچا تھا، اس نے صحابی سے بیان کیا اور وہ سچا تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ ہم انہیں نہیں کہتے تھے کہ اپنے رجال بیان کرو، سند بیان کرو، چونکہ وہ سند میں ایک بندہ تھا درمیان میں یا 2 تھے یا 3، سارے اصدق تھے، صادق تھے، امین تھے، ثقہ تھے، معتمد تھے، معتبر تھے، وہاں غلط بیانی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، تو سندیں چھوٹی تھی۔ جو زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، جس زمانے امام بخاری آئے ہیں، تو امام بخاری کی پیدائش 194 میں ہوئی ہے، 194 میں ہجری میں،
اور 210 ہجری میں آپ نے احادیث کو کلیکٹ کرنے کا اساتذہ سے عمل شروع کیا ہے۔ تو 210 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کو اس وقت 200 سال گزر گئے تھے، اور 3 4 5 نسلیں درمیان میں گزری تھی۔ گو ان کے پاس محفوظ ریکارڈ تھے، سینوں میں محفوظ تھے، مگر یہ وہ زمانہ تھا کہ ہر راوی کی چھان پھٹک ضروری ہو گئی تھی، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اس آدمی کی ثقافت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، اعتماد کا درجہ کتنا ہے، اس نے جس سے لیا ہے اس کی صداقت کیا ہے، ان کی ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، یا کسی اور آدمی سے براہ راست تو نہیں لیا جس کا ذکر نہیں کیا، ایک ایک چیز کو بال کی کھال اتارتے تھے فرامین رسول کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ آ گیا تھا، اس سے پہلے کے زمانے میں اس امر کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا ان سے پہلے ائمہ جو احادیث اپنی کتابوں میں مرتب کرتے تھے تو اگر تابعی سے لی تو تابعی کا نام لکھ کے روایت کر دیا، اور جب تابعی کا نام آ گیا تو ہر پڑھنے والے کو علم ہے کہ یہ تابعی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس نے صحابی سے سنی، اور ان کو یہ بھی علم ہوتا تھا کہ کن کن صحابہ سے اس نے سنا ہے، اور ہر ایک کے پاس ذخیرہ علم تھا، یہاں تک بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے فلاں صحابی سے سنا، اور دیگر روایات سے معلوم ہو جاتا تھا۔ کبھی موقوف روایت ہوتی تھی، صحابہ سے روایت کر دیا، صرف عن ابی ہریرہ لکھ دیا، عن ابن مسعود لکھ دیا، اور یہ معلوم ہے کہ جب ان سے روایت ہے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کو موقوف کہتے تھے۔ یا مقطوع، تابعی کی روایت آ گئی، اگر انہوں نے آگے صحابی کا نام نہیں بھی لیا تو ان کے سچے ہونے پر یقین ہوتا تھا، تو اس لیے موقوفات بھی لیتے تھے اور مقطوعات بھی لیتے تھے، مرسلات بھی لیتے تھے، مگر لینے والے خواہ وہ امام مالک ہیں، خواہ وہ امام یحییٰ بن معین ہیں، خواہ وہ علی بن المدینی ہیں، خواہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں، خواہ وہ عثمان بن ابی شیبہ ہیں، خواہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، خواہ وہ امام شافعی ہیں، خواہ وہ امام ابو یوسف ہیں، خواہ وہ امام ابو حنیفہ ہیں، خواہ وہ امام سفیان ثوری ہیں، خواہ امام عبداللہ بن مبارک ہیں، خواہ امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، خواہ وہ امام ابو زرع الرازی ہیں، امام عثمان بن عیینہ ہیں، جنہوں نے لیا ان کو اپنے ایک ایک راوی کا 100% علم ہوتا تھا، اور ان کے تلامذہ کو بھی علم ہوتا تھا، اور وہ سارا ثقافت کا، صداقت کا، اعتماد کا دور تھا۔ سو وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے اپنے ذخیروں میں آگے پوری سند کا بیان کرنا۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، جب سند کے بارے میں تحقیق ضروری ہو گئی، ویریفیکیشن ضروری ہو گئی، تو امام بخاری آئے۔ امام بخاری وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہر حدیث پوری سند کے ساتھ لی، اس لیے کہ اگلی نسلوں کو مشکل پیش نہ آئے۔ پہلے ائمہ جب کتابوں میں روایات کو درج کرتے تو ان کی سند کی چھان بین طالب علم پر، محقق پر، استاد پر، قاری پر چھوڑ دیتے، اور وہ علم کا زمانہ تھا۔ کتاب کو، حدیث کو پڑھنے والے کو اپنے طور پر ایک ایک راوی کے احوال معلوم تھے، انہوں نے ہزارہا کتابیں راویوں کے حالات پر جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، مجموعے مرتب تھے، ہر ایک کے پاس جو حدیث کو سن رہا ہے اس کے پاس ہر حدیث کے ہر راوی کے حالات زندگی موجود ہے، کون سے راوی کس مرتبے کا ہے، کون سا کم درجے کا ہے، کس کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، کس سن میں ہوئی ہے، کس شہر میں ہوئی ہے، کتنا زمانہ اکٹھے رہے ہیں، اس کی بات میں کتنا وزن ہے، اس کا حافظہ کتنا درست رہا، اس کا تقویٰ کتنا تھا، اس کا حدیث کا روایت کرنے کی ضبط کتنا مضبوط تھا، ایک ایک چیز کی ہر ایک کو پوری تسلی تھی۔ اس لیے وہ ذخیرے محفوظ تھے، مگر وہ اہل علم کے لیے تھے کہ وہ حدیث لیں اور سند کی چھان بین کر لیں۔ امام بخاری کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے یہ پریشانی قاری پر نہیں چھوڑی، حدیث کی کتاب پڑھنے والے کے ذمے یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی کہ وہ ہر راوی کا حال معلوم کرے، بھئی یہ کون ہے، اس کا پورا نام کیا ہے، کس شہر کا رہنے والا، کبھی راوی کے نام کے ساتھ شہر بھی نہیں لکھا ہوتا، کس شہر کا رہنے والا، کب پیدا ہوا، کب ڈیتھ ہوئی، کن کن اساتذہ سے پڑھا، کہاں سے لیا، مرتبہ حفظ کا کیا ہے، حافظہ کتنا ہے، صداقت کتنی ہے، یہ ساری چیز امام بخاری نے قاری پر، پڑھنے والے طالب علم کے ذمے نہیں چھوڑی، اس کو مشکل میں نہیں ڈالا، سارا کام خود کر دیا، خود کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا، گارنٹی دے دی، ویریفائی کر دیا، سرٹیفائی کر دیا کہ میرے اس کتاب کے اندر درج شدہ ہر حدیث کی، ہر سند کی، ہر راوی کی میں نے اتنی تحقیق کر لی ہے کہ قیامت تک اب اس میں کسی راوی پر کوئی شک و شبہ وارد نہیں کر سکتا۔ تو وہ کام جو دیگر کتب پر پڑھنے والے علماء اپنی محنت سے خود کرتے تھے،
اور اگر حدیث کی کتاب کسی عام طالب علم کو دی جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا درجہ کیا ہے. وہ کام امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کیا، اور یہ فرسٹ ٹائم ان 2 صدیوں کے بعد اس طرح کا کام کیا. پوری جر و تعدیل کر دی، پوری تحقیق کر دی، اور ایک ایک سند کو چھان بین کے ساتھ سچا اور محقق کر کے سامنے رکھ دیا. اور پھر شرائط اتنی سخت متعین کر دی حدیث صحیح اپنی اس جامع کے لیے، اس کتاب کے لیے اتنی سخت مقرر کر دی شرائط صحت، یعنی سند کو قبول کرنے کی، کہ وہ باقیوں سے بھی زیادہ سخت تر کر دی. چونکہ مختصر کتاب تیار کر رہے تھے، مختصر کتاب میں آدمی ایکسٹریم تک جا سکتا ہے. بڑا ذخیرہ ہو تو اتنی ایکسٹریم میئرز نہیں لے سکتا. ایکسٹریم نہ ہو، میئرز ہو، تب بھی صحیح ہوتی ہے حدیث. مگر ایکسٹریم میئرز تک چلے گئے امام بخاری، ایکسٹریم میئرز تک، اس لیے کہ مختصر تھا. تو امام بخاری نے اس کو صحت کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب روئے زمین پر حدیث کی مرتب ہونے والی تمام کتب سے آپ کا درجہ صحت میں بلند ہو گیا اس کتاب کا، اور ساتھ پھر امام مسلم کا. یہ پہلی امتیاز ہے. اس کے بعد دوسرے امتیاز بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری. اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سند میں صحیح ترین کتاب روئے زمین پر سب سے زیادہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے سوا اور کوئی صحیح کتاب نہیں ہے، نہ، وہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو. تو صحیح بخاری جب آپ پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب تو اس کی سند میں جتنے راویوں کا نام آئے آپ کو اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کر کسی کی جر و تعدیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حالات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھلے آپ سارے نام چھوڑ دیں اور فقط عن ابی ہریرہ سے شروع کر دیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فقط عن ابن مسعود سے شروع کر دیں، عن ابن عباس سے شروع کر دیں، عن علی ابن ابی طالب سے شروع کر دیں، عن عثمان ابن عفان سے شروع کر دیں، اب معاذ ابن جبل سے شروع کر دیں، صحابی کا نام اور حدیث بیان کر دیں. فقط اتنا بھی کافی ہے، چونکہ جو سند ہے اس کے کسی راوی کی جر و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ کام امام بخاری نے کر دیا، اور بڑے اعلیٰ معیار پر. اس کے بعد جو دوسرا امتیاز ہے جو اس کتاب کو باقیوں سے منفرد کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ باقی کتابوں سے صحیح حدیث کی نفی کرنا مقصود ہے. اس کا نہیں، نفی نہیں ہو سکتی، یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. باقی کتب بھی صحیح ہیں، اور ائمہ حدیث نے کتابوں کے اندر ان صحیح کتب کے نام درج کیے ہیں. درجنوں کی تعداد میں کتب ہیں جن کو ائمہ نے خود صحیح لکھا ہے. تو اس کا باقی امتیاز یہ ہے کہ یہ امام بخاری نے فقط احادیث کو جمع نہیں کیا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ نیا کام تھا جو امام بخاری سے پہلے 2 صدیوں کے اندر یا 150 سال کے اندر جن تابعین سے لے کر اتباع التابعین سلف صالحین تک جنہوں نے حدیث کی کتابیں مرتب کی تھیں، ان کا اسلوب یہ نہیں تھا. امام بخاری نے ایک نیا اسلوب، ایک نیا سٹائل اڈاپٹ کیا، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں 100 کے قریب تو بکس بنائی، یعنی کئی چیپٹرز کا مجموعہ جو ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بک کا نام دیا، کتاب. یعنی سبجیکٹ کو کتاب کا نام دیا، بک. اور اس کتاب کے اندر پھر چیپٹرز بنائے، ابواب. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری میں 100 کے قریب کتب ہیں، یعنی سبجیکٹ لیے ہیں، یعنی براڈر سینس میں، اور اس کے اندر 3500 کے قریب ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں. یہ میں دوسرا امتیاز بتا رہا ہوں صحیح البخاری کا، جو بطور کتاب حدیث اس کو بالکل منفرد کرتی ہے. یہ منہج اور سٹائل پہلے کسی کا نہیں تھا، بعد ازاں اڈاپٹ کیا ائمہ نے. 3500 کے قریب، 3450 سے لے کر 3730 تک یہ چیپٹرز کے عدد ہیں. اب آپ ذہن میں رکھ لیں، کل احادیث صحیح بخاری کی 3000 سے کم ہیں، بغیر ریپیٹیشن کے، بغیر تکرار کے. تو گویا چیپٹرز کی تعداد احادیث سے بھی زیادہ ہے. تو کس طرح زیادہ ہے کہ پھر ایک ایک حدیث کئی بار ریپیٹ ہو کے مختلف چیپٹرز میں امام بخاری لاتے ہیں. یہ بات آپ یہاں تک ذہن میں رکھ لیں. اب آپ سوچیں گے بھی یہ کیسا ہوا کہ چیپٹرز کی تعداد زیادہ ہے اور بغیر تکرار کے حدیث کی تعداد چیپٹر سے بھی کم ہے.
تو وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کبھی 5 موضوع بیان ہوئے ہیں، ایک ہی حدیث ہے، اس میں نماز کا بھی ذکر آ گیا، روزے کا بھی آ گیا، حج کا بھی آ گیا، زکوٰۃ کا بھی آ گیا، ایک ہی حدیث ہے۔ تو جب امام بخاری نماز کا باب قائم کریں گے، پھر روزے کا، پھر حج کا، پھر زکوٰۃ کا، تو وہ حدیث چاروں ابواب میں لے آئیں گے کہ نہیں؟ لائیں گے۔ ایک حدیث ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے سچ بولنا، نیک عمل کرنا، خوش خلقی سے بولنا، نرمی رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یتیم کی مدد کرنا، مظلوم لوگوں کی حمایت کرنا، سخاوت کرنا، یہ ایک حدیث میں 8-10 اچھے خلق بیان فرما دیے۔ اب جب امام بخاری ہر ایک چیپٹر پہ آئیں گے تو ایک ہی حدیث میں یہ 10 موضوعات تھے، تو وہی حدیث ہر جگہ ریپیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہر چیپٹر سے اس حکم کو ثابت کر رہے ہیں، تو ایک حدیث کئی جگہ بیان ہو جاتی۔ آگے جب میں انشاءاللہ اسباق شروع ہو جائیں گے تو یہ میں چیز اس وقت آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب بیسک چیز، اس وجہ سے امام بخاری نے ایک حدیث، میں نے پہلی نشستوں میں بھی کہا ہے، بعض اوقات 20 سے 22 مرتبہ بھی ریپیٹ کرنی پڑی ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے ایک طویل گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اذان سنو تو مسجد کی طرف آؤ، اور مسجد کے اندر آؤ، یا اقامت سنو تو نماز کے لیے آؤ، پھر ساتھ اسی میں فرمایا دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اسی کے اندر فرمایا بڑے سکون اور وقار سے چلو، عجلت سے کام نہ لو، یعنی تلقین میں 4-5 چیزیں فرمائیں، الگ الگ لفظ آ گئے۔ اب امام بخاری نے ایک ایک لفظ سے ایک حکم اخذ کیا ہے کہ مسجد میں دوڑنا منع ہے، دوڑ کے نہیں جا سکتے، کہیں اخر سکون اور وقار اطمینان کے ساتھ چلنا ضروری ہے، کہیں بیان کر دیا کہ اقامت سنتے ہی نماز کے لیے چلے جاؤ۔ تو جیسے جیسے جز اس کے اندر بیان ہوئے، ہر باب جب آیا تو اس حدیث کو پھر ریپیٹ کیا۔ اس طرح ابواب کی تعداد بڑھ گئی اور بغیر تکرار کے احادیث کی کم رہی، اور یہ اہتمام امام بخاری نے کیا، ان سے پہلے کبھی کسی نے یہ طریق اختیار نہیں کیا تھا۔ تو گویا یہ کتاب صرف احادیث کا مجموعہ نہ رہی صحیح البخاری، یعنی صرف کلیکشن آف پروفیٹک ٹریڈیشنز نہیں ہے، صرف احادیث کی کلیکشن یا کمپینڈیم نہیں ہے۔ پہلے ائمہ کی کتابوں میں کیا تھا کہ ایک براڈر سینس میں ایک باب قائم ہو جاتا تھا، ایک براڈر سینس، نکاح ہے، کتاب النکاح میں تمام احادیث آ گئی، کتاب الطلاق میں آ گئی، تجارت میں آ گئی، الصلاۃ میں آ گئی، صوم میں، زکوٰۃ میں، حج میں، سیر میں، ایک باب قائم کیا، ادب، اس کے اندر ساری احادیث آ گئی۔ امام بخاری نے اس باب کو کتاب کا درجہ دے دیا، اور کتاب کے اندر پھر کثرت کے ساتھ 90 باب بھی قائم کر دیے، 50 باب بھی قائم کر دیے، کبھی 100 حدیث بھی ہیں، کبھی 200 بھی ہیں، 150 بھی ہیں، 40 بھی ہیں، 30 بھی ہیں۔ تو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے موضوعات، عنوانات بنا کر ان حدیث سے مطالب اخذ کیے امام بخاری نے، فوائد اخذ کیے، ان حدیث کے بینیفٹس کیا ہیں، ان حدیث کے مین تھیمز کیا ہیں، مین فوکل پوائنٹس کیا ہیں، ان حدیث کے مین سبجیکٹس کیا ہیں، کن کن سبجیکٹس کو فرمایا، کیا احکام ہے، اس میں ادب کا کون سا پہلو ہے، اس میں اخلاق کا کون سا پہلو، اس میں عقیدے کا کون سا پہلو ہے، ایمان اور عقیدے کا پہلو کون سا ہے۔ تو جتنی چیزیں امام بخاری نے اس حدیث میں سے اخذ کی ہیں، ان کے الگ الگ چیپٹر بنا دیے ہیں۔ تو یہ کتاب دراصل صرف احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ نہیں رہی، بلکہ ان حدیث سے ثابت ہونے والے ہزارہا فوائد کا مجموعہ ہے، ہزارہا مطالب اور مضامین کا مجموعہ ہے، جنہیں سب ٹائٹلز میں، سب ہیڈنگز میں دے دیا ہے، ان کو باب بنا دیا اور ترجمۃ الباب کا نام دے دیا، تراجم الابواب۔ اصل حدیث سند کے ساتھ لانے سے پہلے اوپر امام بخاری تھیم دیتے ہیں، اکثر حدیثوں کا سبجیکٹ بیان کرتے ہیں، تھیم دیتے ہیں، فوکل پوائنٹس دے دیتے ہیں، جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے، وہ اس کا پورا سبجیکٹ میٹر اوپر دے دیتے ہیں، اپنا ذہن، ما فی الذہن بیان کر دیتے ہیں، فقہی احکام بیان کر دیتے ہیں، مینرز بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح امام بخاری نے فقط حدیث کے متون اور ٹیکسٹ کو نہیں لیا، بلکہ ان سے معانی کو بھی نکالا ہے، اور کثیر تعداد میں مطالب کو نکالا ہے، اور ان کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو پہلے اسلوب نہیں تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک بڑا امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ جہاں کتاب قائم کی یا باب قائم کیا، جو حدیث نیچے لا رہے ہیں، امام بخاری نے اکثر کوشش کی کہ اس موضوع پر جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو سب سے پہلے لے آئیں۔
تو گویا آیات قرآنی کو بھی حدیث کی کتاب میں جمع کر دیا. یہ اسلوب پہلے نہیں تھا، بعد ازاں ائمہ نے لیا ہے. آپ امام بہقی کی کتابوں کو دیکھیں، سنن بہقی اور دیگر کتابوں میں، اور امام نووی تک پھر یہ اسلوب آ گیا. میں بھی جتنی حدیث کی کتابیں مرتب کرتا ہوں، چھوٹی بڑی 200 کے قریب ہو گئی ہیں، میں بھی ہر باب میں سب سے پہلے آیات قرآنی لیتا ہوں. مگر یہ ائمہ سے لیا ہے طریقہ. ائمہ نے سب نے امام بخاری سے لیا ہے، یعنی میرے جیسے چھوٹے لوگوں نے بڑے ائمہ سے لیا ہے، اور تمام بڑے ائمہ جو امت میں حدیث کے انہوں نے امام بخاری سے لیا ہے. امام بخاری سے پہلے یہ اسلوب نہیں تھا. سو ہر موضوع پر پہلے آیت دے دیتے ہیں، کبھی ایک آیت دے دیتے ہیں، کبھی 2 آیتیں دے دیتے ہیں پوری. اور بعض مقامات پہ کوئی چیز زیادہ ثابت کرنے والی ہے، جیسے ایمان ہے، ایمان کے ابواب ہیں، وہاں 10 12 14 آیات کے ٹکڑے متعلقہ جز بھی دے دیتے ہیں. یعنی اس سبجیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے بہت مدد لی ہے. یہ صحیح بخاری میں کتاب حدیث کے اندر نیا اسلوب انٹروڈیوس کروایا امام بخاری نے، اور گویا بعد کے مصنفین کے لیے اور آج کے زمانے کے میرے جیسے چھوٹے طالب علموں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا جو 1200 سال سے کھلا ہوا. تو موضوع کی مناسبت سے آیات لائے ہیں، پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام کا قول بھی لاتے ہیں. حدیث بعد میں ابھی آئے گی پوری سند کے ساتھ، حدیث بعد میں آئے گی. صحابی کا قول بھی لے آتے ہیں، صرف فقط صحابی نے یہ کہا. کبھی تابعی کا قول لے آتے ہیں، کبھی کئی صحابہ کا قول لے آتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا لے آتے ہیں جس سے وہ جو ترجمۃ الباب ہے، جو سبجیکٹ ہے، اصل تھیم، اس کو ثابت کر لیں. بعد میں وہ حدیث آ جاتی ہے، خواہ اس باب میں آئے خواہ اگلے باب میں آ جائے. تو یہ امام بخاری نے ایک نیا اسلوب وضع کیا. اس نے اس کتاب کو ایک پوری کائنات علم حدیث میں ایک جداگانہ شان دے دی، اور آنے والے زمانوں میں علم حدیث کے طلباء کے لیے نئے راستے کھول دیے. پھر اس طرح امام بخاری کا جو مقصود ہے اس کتاب صحیح بخاری کو مرتب کرنے کا، وہ فقط احادیث صحیحہ کو جمع کرنا، یہ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہے. آف کورس احادیث صحیحہ اعلیٰ درجے کی صحت اور ضمانت کے ساتھ جمع کرنا آپ کے آبجیکٹو میں سے ایک ہے، ڈیفینیٹلی نمبر 1 ہے. مگر صرف یہ آبجیکٹو نہیں ہے، اس پر آپ نے انحصار نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ احادیث سے استنباط کیا ہے. احادیث سے پھر احکام کو، مسائل کو اخذ کیا ہے. اور جو اخذ کیا ہے، عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کتابیں لکھنے والے حدیث کو پہلے لاتے ہیں، اور جو احکام، آداب، دلائل، جو مفاہیم اخذ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بعد لے آتے ہیں مطالب. امام بخاری نے اسلوب یہ وضع فرمایا کہ جو کچھ اخذ کیا ہے اس کو حدیث لانے سے پہلے ترجمۃ الباب کا ٹائٹل دے کے اوپر بیان کر دیا، یعنی خلاصہ اوپر بیان کر دیا. اور ضروری نہیں کہ اس کی پوری تفصیل حدیث میں ملے، نہیں، اس حدیث سے امام بخاری نے وہ فرماتے میں نے یہ سمجھا ہے. ترجمۃ الباب کا معنی یہ ہے، امام بخاری کا مفہوم سمجھے یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے میں نے یہ اخذ کیا ہے، اس حدیث سے یہ احکام، یہ آداب، یہ شرعی مسائل ثابت ہوتے ہیں. وہ تھیمز اخذ کر کے ترجمۃ الباب کے طور پہ حدیث کی روایت لانے سے پہلے دے دیا ایک پارٹ. ہر کتاب اس طرح شروع ہوتی ہے، کہیں ترجمۃ الباب مختصر ہے، کہیں 1 سطر کا ہے، کہیں 1 صفحے کا ہے، کہیں 1.5-2 صفحات کا بھی ہے، کہیں آدھے صفحے کا ایک پیراگراف ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنا مواد وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو امام بخاری احادیث سے استنباط بھی کرتے ہیں، اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، اور جو چیز اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر طلباء پر، قاری پر پہلے کھول کے رکھ دیتے ہیں. ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے 5-6 فنون تھے جن میں حدیث کی کتابیں الگ الگ مرتب کی جاتی تھی، جو میں نے نام لیے ہیں ائمہ کے. پہلے جب کتاب لکھتے تھے تو یہ وہ فن سنت میں لکھتے تھے، فقہ میں. سنہ سے مراد الفقہ، یعنی احکام شرعیہ میں حدیث کی ایک پوری کتاب مرتب کر دیتے تھے. ان کا جو مین تھیم ہوتا تھا وہ فقہی اور شرعی احکام، مگر احادیث نبوی. جیسے امام مالک نے موطا لکھی، امام سفیان ثوری نے پہلے اپنی جامع لکھی، یہ سب امام بخاری سے پہلے. یا دوسرا سبجیکٹ ہوتا تھا تفسیر، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے، مگر کرتے حدیث رسول کے ساتھ. اپنے طور پہ تفسیر بالرائے،
اپنی اوپینین سے تفسیر نہیں کرتے تھے، آیت لکھ کر یا آیت کا ٹکڑا صرف وہ حدیث درج کرتے جن میں اس آیت کی تفسیر آئی ہے، جیسے امام ابن جریج نے کی اور دیگر ائمہ۔ تیسرا فن تھا سیر اور مغازی، آقا علیہ السلام کے اسفار، جنگیں، غزوات، سرایا، ان کا بیان کرتے اور ان کے حالات و واقعات کو جمع کرتے، جیسے امام محمد بن اسحاق نے جمع کی۔ تو یہ ایک الگ فن تھا، یعنی ہر ایک فن پر ایک الگ الگ کتاب مرتب ہوتی تھی، ایک فن میں دوسرے سبجیکٹ عام طور پہ داخل نہیں ہوتے تھے، سبجیکٹ وائز کتاب الگ رہتی تھی۔ ایک سبجیکٹ تھا الزہد والرقائق، جس کو بعد کی دنیا میں ائمہ اور اکابر نے تصوف اور سلوک کا نام دیا، اوائل وقتوں میں اسی کو الزہد والرقائق کہتے تھے۔ تو اس کے اوپر امام عبداللہ بن مبارک نے پوری کتاب لکھی، کتاب الزہد والرقائق، امام ابن جریج نے کتاب لکھی زہد والرقائق، اور دیگر ائمہ کی۔ تو گویا یہ کتابیں بھی تھیں، اس میں صرف زہد اور رقائق بیان ہوتے۔ ایک پانچواں سبجیکٹ تھا ادب، لوگوں کے ساتھ مینرز، آداب، ملنا کیسے ہے، مصافحہ کیسے کرنا، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، بڑے سے کس طرح، چھوٹے سے کس طرح، بچوں کے ساتھ کس طرح ملنا، دوست دشمن کے ساتھ، مہمان کی ضیافت کس طرح کرنی، کھانا کس طرح کھانا ہے، ختم کس طرح کرنا ہے، دعا کیسے کرنی، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، لوگوں سے میل ملاقات، معاملات، یہ جو روز مرہ زندگی کے معاملات ہیں، ڈیلنگز، بیہیویئرل میٹرز، تو بیہیویئر کو لیتے اس میں مینرز کو بیان کرتے، جیسے امام ابن ابی شیبہ خود امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں، ان سے پہلے ان کی کتاب ہے الادب پر۔ تو اس طرح ادب پر بھی کتابیں ہوتی تھی الگ، اور وہ ہوتی حدیث کی تھی۔ امام بخاری کی بھی کتاب ہے الادب المفرد، صرف آداب درج ہیں، وہ پھر احکام کو نہیں لیتے تھے، سیر مغازی کو نہیں لیتے تھے، دیگر فقہی مسائل کو نہیں لیتے تھے، تفسیر کو نہیں، باقی سبجیکٹ کو اس میں داخل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریق تھا۔ تو اس طرح فقہ کی کتابیں پوری پیورلی فقہ کے اعتبار سے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کی روایات کو امام ابو یوسف القاضی نے جمع کیا کتاب الآثار میں، امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الآثار میں جمع کیا، امام مالک کے الموطا کی طرح، تو اس میں پھر وہ صرف احکام فقہ کو ڈیل کرتے تھے، مگر احادیث نبوی خواہ اس میں مقطوعات ہوں یا موقوفات ہوں یا مرسلات ہوں۔ تو یہ 5-6 الگ الگ سبجیکٹ تھے، ہر سبجیکٹ پر ایک الگ انڈیپینڈنٹ کتاب لکھی جاتی تھی، ایک کتاب میں 2 ڈیفرنٹ 3 سبجیکٹ جمع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری نے ایک نیا منہج، ایک نیا سٹائل انٹروڈیوس کیا، آپ نے صحیح بخاری میں یہ سارے سبجیکٹس اور یہ سارے سٹائل کو یکجا کر دیا۔ بعض ائمہ عقائد پر لکھتے تھے، فرق العقیدہ، اس کو نام السنہ کا بھی دیتے تھے، الشریعہ کا بھی دیتے تھے پہلے زمانوں میں۔ تو وہ امام بخاری نے عقائد بھی لے لیا اپنی کتاب میں، اور فقہ کے تمام احکام شریعہ وہ بھی لے لیے، آداب بھی سارے اپنی کتاب میں لے لیے، سیر اور مغازی بھی لے لیے، تفسیر بھی لے لی، اور زہد اور رقائق بھی لے لیے۔ الغرض جتنے موضوعات الگ الگ جن پر حدیث جمع کر کے ایک کتاب بنائی جاتی تھی، امام بخاری نے وہ سارے اسالیب اپنی کتاب میں جمع کر لیے۔ اس کا نام رکھا اس لیے الجامع الصحیح المسند المختصر، یا الجامع المسند الصحیح المختصر، تو تمام موضوعات اس کے اندر لے لیے۔ اس کو امام نووی نے بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، تمام ائمہ نے صحیح بخاری پر گفتگو کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کیا، مگر بہت سی کتابوں میں یہ چیزیں متفرق ہیں، جو میں یکجا کر کے سمجھے ایک ڈش میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سینکڑوں کتابوں میں ائمہ نے ان چیزوں کو متفرق بیان کیا ہے۔ پھر امام بخاری جب احادیث کا اعادہ کرتے ہیں، مختلف ابواب میں ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی حدیث کے مختلف دقائق کو سبجیکٹ وائز مختلف جگہوں پر واضح کرنا، اجاگر کرنا، اور اس میں سے لطائف اور فوائد کا استنباط کرنا، ڈیرائیو کرنا، مختلف چیزیں، وہ مقاصد لے کر گویا دین اور شریعت کی تعلیمات، ہدایات اور علوم اور معارف، یہ احادیث کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے نکال کے ایک پورا سمندر پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ٹیکسٹ کو جمع کرنا نہیں تھا کہ بہت سارے ٹیکسٹ جمع ہو جائیں یا بہت ساری سندات اسانید جمع ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ استنباط کر کے معنی، مطالب شرعی، دینی، علمی، ادبی، فقہی، روحانی، اخلاقی، ساری چیزیں ایک جمع کر کے حدیث صحیحہ کے ذریعے امت کو دیا جائے۔ اس میں زہد اور ورع بھی تمام چیزیں آ جاتی۔
پھر اس طرح امام بخاری تراجم الابواب جب بناتے ہیں تو میں نے کہا کبھی صرف صحابی کا بغیر سند کے تراجم میں سند نہیں دیتے، صحابی کا حوالہ دے دیا، تابعی کا حوالہ دے دیا، کبھی آقا علیہ السلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا دے دیا، متن کا ٹکڑا دیا، کوئی سند نہیں دی، قرآنی آیات دے دی، اقوال دے دیے، تاریخی حصہ کوئی سیر کا دے دیا، دے کے تھیم جب مکمل ہو گیا اس کے بعد امام بخاری اپنے اسلوب کے مطابق پوری کامل سند کے ساتھ حدیث لے آتے ہیں، گویا اس سے جو احتجاج اور استناد کرنا ہے، جو ثابت کرنا ہے، وہ پہلے بیان کر دیتے۔ اور بعض ایسے مقامات بھی ہیں کہ آپ نے ایک باب قائم کر دیا، صرف آیات قرآنی بیان کر دی ہیں اور حدیث کو اگلے چیپٹر میں جا کے شروع کیا، اس میں یا کچھ اقوال بیان کر دی ہیں، اس طرح بھی کر دیا امام بخاری نے۔ کئی فتاوی صحابہ دے دیتے ہیں اس تھیم کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی کوشش کی ہے کہ ہر چیز ضروری ایک سبجیکٹ کے تحت اس کے اندر اشارتاً یا تفصیلاً جمع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کتاب تراجم الابواب کی شکل میں فقہ البخاری بن گئی ہے، وہ امام بخاری کی اپنی فقہ بن گئی ہے۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے، شاید وہ خود سمجھتے ہوں کہ وہ ایک فقیہ مطلق ہیں، یعنی مذاہب فقہ میں کسی کے ایک مقلد نہیں تھے، خود اپنے آپ کو مجتہد مطلق کے درجہ سمجھتے تھے، اور اس کتاب نے ثابت بھی کیا کہ بڑا اونچا درجہ تھا، مجتہد کا درجہ تھا۔ لہٰذا اس لحاظ سے مختلف طرق سے، مختلف الفاظ سے، مختلف روات سے چیزیں لا کر وہ اپنے فقہی مذہب کے مطابق اپنی فقہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اب کسی کا اگر فقہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے وہ امام بخاری کے فقہی مذہب کو لے، وہ مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ میں نے عرض کر دیا احادیث صحیحہ ہزارہا دیگر کتب میں موجود ہیں، وہ اپنے مذہب کو دیگر احادیث صحیحہ سے لے۔ حدیث صحیح کسی کتاب کے اندر ہونے کی محتاج نہیں ہے، وہ سند کی محتاج ہے۔ سند صحیح ہو، بھلے اس کو امام مالک نے روایت کیا، بھلے امام ابو حنیفہ نے روایت کیا، بھلے امام شافعی نے روایت کیا، خواہ امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، وکیع بن الجراح نے، سفیان ثوری نے، خواہ امام احمد بن حنبل نے، خواہ امام ابن ابی حاتم نے، خواہ امام ابو زرع نے، کسی نے روایت کیا، خواہ امام بہقی نے، امام طبرانی نے، عبد الرزاق نے، کسی نے روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے، امام دارقطنی نے روایت کیا، امام دارمی نے روایت کیا۔ یہ خود امام دارمی اقران ہے امام بخاری امام مسلم کے، امام مسلم کے شیخ ہیں۔ کسی امام نے روایت کیا ہو اپنی سند کے ساتھ، اسناد یعنی سند کا صحیح ہونا شرط ہے، اس سے آپ اپنا مذہب اخذ کر دیں، عقائد اخذ کریں، احکام اخذ کریں۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا ابو داود میں ہو یا نسائی میں ہو یا فلاں کتاب میں ہو یا فلاں میں نہ ہو۔ حدیث صحیح کے لیے سند شرط ہے، کتاب شرط نہیں ہے، کوئی مصنف شرط نہیں ہے۔ راویوں کی سند شرط ہے، جو آقا علیہ السلام تک پہنچتے ہیں وہ صحیح ہوں، بس اس حدیث پہ آپ اپنے مذہب کی بنیاد رکھیں، جس طریق پہ چلتے ہیں ان سے لے لیں۔ مگر میں آپ کی معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ایک فقہ البخاری بھی ہے، جیسے فقہ الحنفی ہے، فقہ المالکی ہے، فقہ الشافعی ہے، فقہ الحنبلی ہے، اور اثنا عشریہ ہمارے احباب کی فقہ الجعفری ہے، تو یہ فقہ البخاری بھی ہے۔ وہ بطور فقہ کے وہ پاپولر نہیں ہو سکی، مگر بہر صورت دین کے احکام، شریعات اور احکام فقہی کا بہت بڑا ذخیرہ قرآنیات کے ذریعے اور حدیثیات کے ذریعے امام بخاری نے دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ تو اس طرح ان کی وہ فقہ البخاری ہے، اس کی کبھی تصریحاً بیان کر دیتے ہیں، اور ابواب اس وجہ سے زیادہ قائم کیے ہیں چونکہ حکم نکالنا ہے، اس سے فقہ ایک ثابت کرنی ہے، ایک مسئلہ ثابت کرنا ہے، جو نقطہ ان کے ذہن میں ہے یا ان کا مذہبی رجحان ہے استدلال سے ثابت کرنا ہے۔ لہذا اس حدیث کو اگر کئی مرتبہ بھی بیان کرنا پڑا تو جب چیپٹر قائم کرتے ہیں اس سے امام بخاری کی فقہ معلوم ہو جاتی، ان کا مذہب فقہی معلوم ہو جاتا ہے، یا ان کا رجحان فقہی معلوم ہو جاتا ہے، یا رجحان علمی معلوم ہو جاتا ہے، یا رجحان اصول معلوم ہو جاتا ہے کہ اصول دین میں عقیدے میں رجحان کدھر ہے، فقہ میں رجحان کدھر ہے، مسئلے میں ان کا رجحان کیا ہے۔ وہ جو ٹائٹل قائم کرتے ہیں باب، اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس کے نیچے جو مواد لاتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہیں، اس حدیث سے جو امام بخاری نے لیا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے اور کچھ اخذ نہیں کر سکتے، آپ اس سے دیگر موضوعات بھی اخذ کر سکتے ہیں، دیگر احکام بھی لے سکتے ہیں، دیگر مسائل اور لطائف بھی لے سکتے ہیں، اور بہت سی دیگر شرعیات اور دینیات کے امور کو اس میں سے استنباط کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ صحیح البخاری کے امتیازات ہیں۔
اور یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے کتب حدیث کی دنیا میں۔ تو یہ صرف یہ امتیاز نہیں ہے کہ محض صحیح حدیث صحیح بخاری سے ملے گی اور جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ انہوں نے اس غرض کے لیے لکھی نہیں ہے کتاب، ان کے اس کتاب کو مرتب کرنے کے مقاصد یہ سارے تھے جو میں نے بیان کر دیے، اور درجے میں جو احادیث صحیح بخاری کے اندر ہیں ان کا رتبہ بہر صورت سب سے بلند ہے، مگر اس طرح کی ہزارہ حدیث دیگر مقام پر بھی ہیں، تو سند کا صحیح ہونا اس کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے، درجے میں یہ بھی لازم نہیں کہ بخاری کے اندر جو سند ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو سند ہے اس کا درجہ ادنا ہوگا، ایسی کوئی قاعدہ کلیہ اصول حدیث میں نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا فیض یکساں طور پر ائمہ دین نے امت تک پہنچایا ہے، اور امام بخاری کو حدیث کے باب میں بہت بلند رتبہ بیان کیا، اس لیے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ آپ امام مطلق تھے علم الحدیث کے، جرح و تعدیل کے، اسماء و رجال کے، علل الحدیث کے، حدیث کی صحت اور اس کے اسناد کے اور روات کو پرکھنے کے امام بخاری جیسا ذہین، طباع، قابل، لائق، محقق کوئی ہستی تاریخ میں پیدا نہیں کی۔ امام بخاری اس لیے اساتذہ کے استاذ تھے، اماموں کے امام تھے، محدثین کے شیخ تھے۔ یہ وجہ ہے کہ امام مسلم نے آپ سے عرض کیا ماتھے کو بوسہ دے کے کہ اے سید المحدثین اجازت دیں میں آپ کے قدم چوم لوں، تو آپ نے تواضعاً اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس کاوش کو اتنا قبول کیا کہ آج پوری دنیا میں شرق سے غرب تک بخاری شریف حدیث پاک کی بہت بڑی سب سے اونچی سند تصور کی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کل سے ہم اس کے اسباق شروع کریں گے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بالکل آسان عام فہم ہوں گے، جو مشکل حصہ تھا وہ ان 3 نشستوں میں گزر گیا۔ آگے کے لیے تسلی رکھیں، آسانی آسانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔